بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب، تو کہہ دے اے کتاب والو، تعالوا او الی کلمۃ، ایک بات کی طرف، سواء بیننا، جو برابر ہے ہم میں، وبینکم، اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد الا اللہ، کہ بندگی نہ کریں ہم مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور شریک نہ ٹھہرائیں اس کا کسی کو، ولا يتخذ بعضنا بعضا، اور نہ بنائے کوئی کسی کو، اربابا، رب، من دون اللہ، اللہ کے سوائے، فَإِن تَوَلَّوْا، سو اگر پھر وہ قبول نہ کریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو کہہ دو، گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو حکم کے تابع ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا حضور علیہ السلام سے دین کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے کہ آج کے دور میں کون سا دین صحیح ہے، کون سا طریقہ کار صحیح ہے، کون لوگ صحیح عمل کر رہے ہیں اور کون لوگ غلط خیالات پر، جھوٹے خیالات پر، اپنی خواہشات پر چل کے اپنی زندگی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور اس پر ہم جائزہ لیں، ہم اپنا تجزیہ کریں کہ ہم میں سے اللہ کے نبیوں کی باتوں پر کون صحیح ہے کون غلط۔ اور قرآن مجید اب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم صحیح ہیں، ہم اللہ کی بات ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کے پیچھے چلنے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ غلط ہے، یہ گمراہی کا شکار ہو گئے، یہ غلطی کا شکار ہو گئی، ان میں شرک پیدا ہو گئے، ان میں بدعملی پیدا ہو گئی، ان میں عملی خرابی یا فساد پیدا ہو گیا۔ اب یہ کہتے صحیح ہے، کرتے غلط ہے۔ کہنا ان کا صحیح ہم اللہ کو مانتے ہیں، کہنا ان کا صحیح ہم اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں، کہنا ان کا صحیح ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، عمل ان کا غلط ہے۔ اگلی تشریح اپنی کرتے ہیں، نام اللہ کی کتاب کا لیتے ہیں، عمل اپنی مرضی کا کرتے ہیں۔ اب یہیں سے ان کی خرابی شروع ہوتی ہے۔ جس طرح ایک مریض طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ اس کو دوائی لکھ کے دے، دوائی ڈاکٹر کی کھائے، باقی کھانے پینے میں ساری اپنی مرضی کرے، تو کہیں گے میں نے تو بڑا علاج کروایا فلاں ڈاکٹر صاحب سے، فلاں حکیم صاحب سے، میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہوں۔ پھر تو کرتا کیا؟ کہتے دوائی اپنی مرضی سے کھاتا ہوں، کھانا پینا اپنی مرضی سے کھاتا ہوں، اب اس میں تو کسی ڈاکٹر کی، کسی طبیب کی رائے کی پابندی نہیں کرتا ہوں، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ٹھیک کیسے ہوگا؟ وہ ڈاکٹر کی بات کو، اس طبیب کی بات کو، اس کی دوا کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، وہ ساری زندگی بیمار رہے۔ یہی حال ان روحانی بیماروں کا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی، نام اس کا لیتے ہیں، نام اللہ کے نبیوں کا لیتے ہیں، کام سارے اپنی مرضی کے کرتے ہیں، شیطان کی مرضی کے کرتے ہیں، گمراہی کے کام کرتے ہیں، نئی نئی باتیں دین میں گھڑ لی ہیں، ان کو انہوں نے دین بنا دیا۔ جو اصل دین تھا
اس کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ چلو ہم اور تم دین کی ایک مشترکہ اصولوں پر جو ہم اور تم اکٹھے مانتے ہیں ان کو مان لیتے ہیں، ان سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلا آغاز کسی آدمی کو خرابی سے نکالنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ فوری طور پر سارا اس کو نکال دیں، اس کے لیے آپ کو پہلا سٹیپ اٹھانا پڑے گا۔ اب یہ دین کی دعوت کا اصول دیا، ایک آدمی جو بالکل اس دین سے دور ہے اس کو آپ کیسے دین کی طرف لے کر آئیں گے؟ آج مسلمان دین کی طرف لانے کا طریقہ کار بھول گئے، وہ دین سمجھانے کا طریقہ کار بھول گئے، جس کی وجہ سے آج ہم خود بھی دین پر عمل نہیں کر سکتے، دوسرے لوگوں کو بھی دین حق کی دعوت نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کا اصول سمجھایا، قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب ہے۔ اب وہ کچھ باتوں کو تو جو قرآن کی ہے، جو دین کی ہے، ان کو بھی تو مانتے ہوں گے، تو اب ان باتوں کا تجزیہ کر لیں، ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک چیزیں کون سی ہیں، پہلے ہم ان پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، او اس کلمے کی طرف، دین کی ان باتوں کی طرف، ان تعلیمات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک، جن کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے، پہلے ان پر صحیح طریقے سے عمل کرتے ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھاتے۔ پہلے دین کی دعوت میں دین کا عملی حصہ جو ہے اس کے طرف آنے کے بجائے، فروعات کی طرف آنے کے بجائے، دین کا جو اصولی حصہ ہے، بنیادی حصہ ہے، اس کو قبول کرواؤ، اس پر لے کر آؤ ان کو۔ اب وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہیں، وہ سب سے پہلی بات 3 باتیں قرآن نے بیان فرمائی ہیں جو اللہ رب العالمین کے حوالے سے ہیں، ہر دین کے اندر ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ پہلی بات کون سی؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کی غلامی نہیں کرتے، کسی کو ہم معبود اور حاکم علی الاطلاق نہیں سمجھتے، اللہ سب سے بڑا ہے، اسی کو ہم سب سے بڑا تسلیم کرتے ہیں۔ لہذا پہلا اصول اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا ہم کسی کا قانون نہ مانیں، کسی کی عبادت نہ کریں، اور ہم اس پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا اصول ہر دین کے اندر رہا ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ جب عبادت اللہ کی ہے تو دوسری چیز وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو، کسی بت کو، کسی پتھر کو، کسی انسان کو، کسی کو خدا نہیں مانتے ہیں، خدا صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا خدا کس کو مانتے ہیں؟ اب ہر دور کے انسانوں نے اپنے اپنے دور کے اعتبار سے اپنے اپنے بت بنا کے رکھے ہوئے، اور ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی زندہ بت، کوئی مردہ بت، کوئی پتھر کے بت، کوئی درختوں کے بت، کوئی جیتے جاگتے گوشت کے بت۔ ایک صحابی رسول کسرا ایران کے ایک بڑے بادشاہ کے، اس کے گورنر کے، سپہ سالار اعلیٰ کے دربار میں گئے، وہاں گئے، انہوں نے ان کو بلایا اور ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گئے اور جا کر سیدھا دربار میں اس کے تخت پر جا کر بیٹھ گئے اس کے ساتھ۔ اب یہ گئے تخت پر بیٹھ گئے تو سب لوگ ان کو گھور رہے تھے، ہر ایک آدمی ان کو تیور چڑھا کر دیکھ رہا تھا، یہ کیا بات ہے کہ آپ ہمارے اس سپہ سالار کے ساتھ آ کر برابر بیٹھ گئے ہیں، تخت پر بیٹھ گئے ہیں اس کے ساتھ۔ سب گھور رہے تھے۔ اب وہاں سے وہ اٹھے اور اٹھ کر سامنے اس کے تخت کے سامنے قالین بچھا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، زمین پر نیچے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو، تم اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اس کے ساتھ نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ہم تو صرف اللہ کو خدا سمجھتے ہیں، صرف اللہ کو معبود سمجھتے ہیں، اس لیے باقی سارے انسان کیا ہے؟ ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد سب برابر ہو گئے۔ لہذا ہم تو کلمہ توحید پڑھ کر ہم تو سمجھتے ہیں اللہ ایک ہے اور وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ بھی تمہارا خدا ہے، تم گھور گھور کے ایسے دیکھ رہے، تم نے ہمیں خود بلایا تھا۔ اس لیے اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ اور دوسرا اصول یہ ہے وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم مل کر شرک کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں، علم میں، عمل میں، عقیدے میں،
اور نظر و نیاز میں، منت ماننے میں، مدد مانگنے میں اللہ سے ہی ہم سب کچھ مانگیں گے، سب کچھ لیں گے، سب کچھ اسی کی عبادت کریں گے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ تیسری چیز، اب ہم ایک دوسرے کو یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب نہیں مانیں۔ اب یہی آیت قرآن حکیم کی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم طائی عرب کے مشہور سخی سردار تھے، طائی قبیلے کے، ان کے مسلمان ہونے پر جب وہ آئے حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے تو آپ نے ان کو بھی دعوت دی کہ تمہارے اندر کیا خرابی آ گئی، تم نے اپنے میں سے لوگوں کو خدا بنا لیا، رب بنا لیا۔ کہنے لگے نہیں، ہم تو بڑا رب اللہ کو سمجھتے ہیں، چھوٹا رب دوسروں کو ضرور سمجھتے ہوں گے۔ اب یہ تھا کہ یہ ایک رب کو ماننے کا تصور ہر عقیدے، ہر مذہب، ہر کتاب میں موجود رہا، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ جرم ہے۔ یہ ہر قوم قبیلے کے اندر یہ جرم رہا ہے۔ اب جو قوم پست ہوتی ہے، ذلیل ہوتی ہے، تو کیوں ہوتی ہے؟ ان کا ذہن اور ان کا نظریہ پست ہو جاتا ہے۔ پستی کیا ہے؟ کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مخلوق اور یہ تو برابر ہے۔ جب یہ دونوں برابر ہیں، اپنے برابر والوں کو یہ خدا بنائے گا تو یہ تو خود تو گھٹیا ہو جائے گا، یہ اپنے آپ کو اسے گھٹیا ثابت کرے گا۔ ہر مخلوق، انسان کو اللہ نے عزت بخشی ہے، تو عقیدہ توحید سے انسان کو عزت ملتی ہے، عقیدہ توحید کے ماننے سے انسان کو شرافت ملتی ہے، عقیدہ توحید کو ماننے سے ایک اللہ کا بندہ بن کر ساری مخلوق پر اس کو برتری حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے دین کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ سے۔ اس لیے یہ کلمہ ہمیں کام آتا ہے اور کوئی کلمہ کام نہیں آتا۔ یہی کلمہ ہے جو ہمیں ہر وقت کام آتا ہے، سمندروں میں بھی، خشکی میں بھی، تری میں بھی، ہواؤں میں بھی، خلاؤں میں بھی، آسمانوں میں بھی، زمین میں بھی۔ قبر کے اندر پہنچ جائیں گے تو وہاں بھی، وہاں کوئی خدا نہیں پہنچے گا، وہاں وہی اللہ پہنچے گا۔ اس لیے کوئی آدمی وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ تو کون ہے؟ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ کون ہے جو ایک مجبور کی، ایک مضطر کی، ایک پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کا مسئلہ حل کرتا ہے؟ اللہ کے سوا کون ہے؟ تو کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں مانتے۔ وہ کہنے لگے ہم تو نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ، تم اپنے لیڈر، مذہبی رہنما، پیشوا، ان کو جب کسی چیز کو حلال قرار دے دے یا کسی چیز کو حرام قرار دے دے تو تم ان کی رائے کو قبول کرتے ہو نہیں کرتے؟ کہاں قبول تو کرتے۔ فرمایا اسلام میں، دین میں حلال اور حرام کا منصب یہ اللہ کے پاس ہے۔ دنیا میں کوئی انسان، ایک نبی بھی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں قرار دیتا، وہ اللہ کی رائے کو پیش کرتا ہے۔ اللہ کی رائے یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلا یہود اور نصارہ میں گمراہی کیا آ گئی تھی؟ وہ اللہ کی کتاب کی تشریح اپنے مفادات، اپنی مرضی اور رائے کے مطابق کرتے ہیں، اپنی مرضی میں جس چیز کو حلال قرار دے دی، جس چیز کو حرام قرار دے دیا۔ اب کون سی چیز ہمارے لیے حلال ہے؟ آج ہم جس پر عمل کرتے ہیں، جس قانون کو مانتے ہیں، جن چیزوں پر عمل پیرا ہے، ان کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ ان کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن ہر آدمی سے کہ تم مجھے خدا مانتے تھے، تم میری بات مانتے ہو، تم جس کی بات مانتے رہے خدا کو اس کو مانتے رہے، جاؤ اپنے عمل کا بدلہ جا کر اس سے لو۔ میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے؟ جن کو دنیا میں تم نے خدا بنایا، جن کو بڑا بنایا، جن کو معبود بنایا، جن کو رب بنایا، اب جا کر ان سے لے لو، تو میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے؟ اس لیے وہ کہنے لگے نہیں ہم تو نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تم ان کی حلال اور حرام کی رائے کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ کہنے لگی تو مانتے۔ فرمایا کہ تو تم نے کو رب بنا لیا۔ آج وہی حال مسلمانوں کو ہو گیا، اپنی زندگی کے اندر انہوں نے دین کے انہی کاموں کو خراب کر دیا۔ اب انہوں نے اللہ کے قرآن اور اللہ کے دین کی جو عملی تشریحات ہیں وہ لوگوں نے اپنے ذہن کے مطابق شروع کر دی۔ نہ وہ اللہ کی رائے ہے، نہ اللہ کے قرآن کی رائے ہے، نہ اللہ کے رسول کی رائے ہے، نہ صحابہ کی رائے ہے، نہ اہل بیت کی رائے ہے۔ اب وہ جو ہے کس کو خدا مانتے؟ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے، یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا مانتے۔ آج کے ہمارے نادان مسلمان اپنے بزرگوں کو، اولیاء اللہ کو، ان کی قبروں کو جا کر سجدے کرتے، ان کو بڑا بنا لیتے۔ قبر پر جانا تو جائے،
قبر پر جا کر دعا کرنا بھی جائز ہے، لیکن وہاں سجدہ کرنا، ان کو خدا کے درجے پر لے کر جانا، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اب یہ بھی وہی کام کرتے تھے جو نصارہ اور یہود کرتے تھے۔ آج ہم بھی انہی بدعملیوں کا شکار ہو جائیں تو ہمارے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اس لیے قرآن نے کہا اب تمہیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے؟ تمہیں اسلام والی زندگی گزارنی چاہیے۔ توحید، ایک اسلام کا جو پہلا درجہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، خدا کا بندہ بن کے رہنا، اور آخری نتیجہ کہ ہماری زندگی اسلام والی ہو، مسلمان ہو۔ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وہ صحیح مسلمان نہیں۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن قرآن کے ترازو پر تولے، رسول اللہ کی سیرت کے ترازو پر اپنی زندگی کو تولے تو پتہ چلتا ہے ہمارے اسلام کا کیا تعلق ہے اس اسلام سے جو اللہ کے رسول کا، جو صحابہ کا، جو اہل بیت کا ہے۔ ہم نے تو نئی نئی بدعات، نئی نئی رسم و رواج اور غلط قوانین اور جھوٹے قانون، حرام کے قانون، رزق حرام کے قانون کو ہم نے دنیا میں مسلط کیا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو ایسے ماننے والوں کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو الصمد بے نیاز ذات ہے۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ یہودی اور عیسائی سچا دین نہیں مانتے، صحیح بات نہیں مانتے، مسلمان بن کر نہیں رہنا چاہتے دنیا میں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو آپ انہیں کہو تم گواہ رہو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تمہارے دباؤ میں نہیں آئیں گے، ہم تمہارے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ ہم اپنے دین کو اللہ کی منشا مرضی کے مطابق ہم پورا عمل کر کے دکھائیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے حکم بردار ہیں، اپنی منشا مرضی کے مطابق دین پر نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا اور مرضی کے مطابق دین پر عمل کریں گے۔ اس لیے صحابہ اکرام دین کا بھی ایک عمل کرنا چاہتے تھے تو اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے۔ ایک صحابی وہ ایک کام کرنا چاہتا ہے، وہ آ کر رسول اللہ سے پوچھتا ہے، اللہ کے پیغمبر بتائیں یہ میں جو کام کرنے لگا ہوں یہ دین ہے، اس سے مجھے اجر ملے گا، مجھے ثواب ملے گا، اللہ کی منشا اور مرضی ہے؟ اگر آپ بتاتے پھر تو ٹھیک ہے، نہ بتاتے تو پھر ان کو وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ہر صحابی کسی نیک کام کو اپنی ذاتی رائے پر۔ اب یہاں سے پتہ چلا دین کے تعلیمات دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو وہ حصہ ہے دین کا جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، جس کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے، جس کا تذکرہ صحابہ کے اجماع کے اندر موجود ہے۔ اب ان باتوں کو اگر کوئی آدمی اپنی مرضی سے چھوڑ دے یہ تو بڑی گمراہی، یہ بڑی غلطی ہے۔ ہاں، دین کا دوسرا حصہ جو منسوس نہیں ہے، جس کے بارے میں قرآن میں، حدیث میں، اجماع امت میں کوئی رائے موجود نہیں ہے، اب نیا مسئلہ پیدا ہو گیا، یہ اجتہادی مسائل ہے۔ اجتہادی مسائل کے اندر ایک مجتہد کو اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کا اختیار ہے، اور پھر ہم جو بڑے مجتہدین ہیں، مجتہدین، ان میں سے کسی ایک کی بات کو مانتے ہیں، وہ بھی دین کو پیش کرنے والے تھے۔ اس طرح چار بڑے امام ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک ابن انس، امام محمد ابن ادریس الشافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ فقہ کے چار بڑے امام۔ اسی طرح تصوف کے یہ چار بڑے سلسلے جس میں نقشبندی سلسلے کے امام ہیں، قادری سلسلے کے امام ہیں، سہروردی سلسلے کے امام ہیں، چشتی سلسلے کے ائمہ اولیاء اللہ ہیں، جنہوں نے انسانوں کی تعلیم و تربیت کے اپنے تجربات سے پورے دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر انسانوں کو تربیت دینی اور انہیں طریقے وضع کیے۔ تو اب یہ طریقے اجتہادی ہیں، اور ان اجتہادی طریقوں میں سے یہ سچے اور صحیح لوگ تھے جو کسی مفاد کے بغیر کام کرتے تھے، لہذا ان کو ان پر نہیں قیاس کیا جا سکتا تھا، کیا جا سکتا ہے جو کافر اور مشرک اپنی رائے پر عمل کرتے تھے۔ لہذا قرآن کے مقابلے میں اپنی رائے پر عمل کرنا، حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے پر عمل کرنا، اجماع امت کے مقابلے میں اپنی رائے پر عمل کرنا، یہ تو بالکل کفر ہے، گمراہی ہے، اسلام سے، دین سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دینا ہے۔ لیکن اجتہادی مسائل کے اندر ہم اپنے اہل علم اور اہل تجربہ، اہل حکمت، اہل تقویٰ، ان کی رائے کو قبول کریں گے۔ لہذا ہمیں اپنے ان تجربات سے گزرتے ہوئے اپنی رائے کو پیش کرنا ہے۔ اب زندگی کی ضرورتوں میں ہمیں اپنے مسائل حل کرنے ہیں، لیکن اس طریقہ کار کے مطابق۔ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اب انہیں کہو تم گواہ رہو ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی مرضی پر نہیں، اللہ کے قانون اور اس کے حکم پر عمل کریں گے، اللہ کے پیغمبر اور ان کے بتائے ہوئے اسوے پر عمل کریں گے۔
یہ جماعت حق ہے. ہم مسلمان بن کر دنیا میں رہنا چاہتے ہیں, اللہ کے فرما بردار بن کر دنیا میں رہنا چاہتے ہیں, اللہ کے باغی بن کر, مشرک بن کر, کافر بن کر, گمراہ ہو کر, بدعتی بن کر اور فاسق فاجر بن کر, شیطان کے تابعدار بن کر دنیا میں نہیں رہنا چاہتے. کامیابی اس میں اللہ ہمیں دین حق کی دعوت کا یہ اصول نصیب فرمائے. ہم دنیا کی ہر قوم کو اللہ کے دین کا صحیح تعارف کرا سکیں, اللہ کے قرآن کا صحیح تعارف کرا سکیں, اور اپنے بچوں کی بھی صحیح تعلیم و تربیت دے کر ان کو سچا اور صحیح مسلمان بنا سکے. اور یا اہل الکتاب, کہہ دیجیے اہل کتاب, تعالوا الی کلمۃ, او ایک کلمے کی طرف, ایک بات کی طرف, سواء بیننا و بینکم, جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان, اللہ نعبد الا اللہ, کہ بندگی نہ کریں ہم مگر اللہ کی, ولا نشرک بہ شیئا, اور شریک نہ ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی کو, ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور نہ بنائے ہم میں سے ایک دوسرے کو رب اللہ کے سوا کسی اور کو چھوڑ, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ قبول نہ کریں, فَقُولُوا اشْهَدُوا, تو کہہ دو گواہ رہو, بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, کہ ہم تو حکم کے تابع ہیں. صدق اللہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, الصلاۃ والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اے رب ذوالجلال, ہمارے حال پر رحم فرما, اس دین حق کی ہمیں عزت اور عظمت اور تکریم عطا فرما, قرآن پاک کا فیض اور اس کی نسبت عطا فرما. اے اللہ دین کی سچی تعلیمات, حضور علیہ السلام کا سچا اسوہ ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں شیطانوں کے پیچھے چلنے سے محفوظ فرما, ہر کفر سے, شرک سے, ہر قسم کی گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ یہ جتنے احباب قرآن پاک کے اس درس میں شامل ہوتے ہیں, اپنے کام کاج چھوڑ چھاڑ کے, سب کا آنا سب کا بیٹھنا قبول فرما. اس آنے اور بیٹھنے سے, اے اللہ قرآن کی دعوت قبول کرنے سے ان کی زندگیوں میں خیریں اور برکتیں عطا فرما. اے اللہ دین حق کو دنیا میں غالب فرما. اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. ہمارے بھائی فاروق صاحب کی والدہ محترمہ, اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما. اور جتنے بیمار ہیں پوری امت مسلمہ کے, اے اللہ سب بیماروں کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما, جو گھروں میں ہیں, اسپتالوں میں, جہاں جہاں بھی ہیں. اے اللہ تیرے کمزور بندے, مظلوم بندے, اے اللہ بیمار بندے, اللہ سب کو اپنی مدد و نصرت نصیب فرما. ہمارے سارے جملہ امور کے غیب کے خزانوں کی کفالت عامہ تامہ کاملہ فرما. ہمارے بچوں کو نیک بنا, ہماری بچیوں کے مستقبل نیک بنا, پوری امت کی بچیوں کو شرم و حیا عطا فرما, دنیا آخرت کی خیر اور برکات و فیوز عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہمارے سب مرنے والوں کی بخشش فرما, زندہ لوگوں کو دین پر استقامت عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین, ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار, اے اللہ پوری امت کے مسلمان مرد عورتیں جن میں سے اے اللہ فوت ہو گئے سب کی مغفرت اور بخشش فرما. بالخصوص ہمارے والد گرامی حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہماری والدہ محترمہ, ہمارے بھائی مولانا قاضی محمد قاسم صاحب, اور وہ احباب جو ہمارے دینی کاموں میں شامل رہے, ان اکابرین, ان علماء ربانیین, اللہ ان سب کو آخرت کی منزلوں میں ترقیات نصیب فرما. اللہ یہ ہمارا مدرسہ, بچیوں کے مدرسے, ہمارے دینی ادارہ تعلیمات شریعہ, ادارہ رحیمیہ, علوم قرآنیہ, اللہ جتنے ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں, اللہ ان کے دین حق کے غلبے کی خدمات کو قبول فرما. سرزمین حرمین الشریفین, بیت اللہ الحرام, مسجد نبوی, روضہ رسول, بیت المقدس شریف سمیت دین کے جتنے مراکز پوری دنیا میں دین حق کے غلبے کی خدمت میں مصروف ہیں, اللہ سب کی دینی, علمی, عملی, تحریکی محنتوں کو قبولیت نصیب فرما, اس کے اثرات پوری امت میں نصیب فرما. اے اللہ رحمت کی بارشیں نصیب فرما, اے اللہ رحمت کی بارشیں نصیب فرما. ہمارے ملک کو بھی امن و سلامتی, خوشحالی اور ترقی, قرآن کے قانون کا غلبہ نصیب فرما. زندگی اسلام پہ گزرے, خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما. دم واپسی ہو, لب پہ جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ کہا بھی کر جائے.